کمزور کرنا اور عوامی نیشنل پارٹی کی سیاست کو دوبارہ زندہ کرنا ہے. پارٹی کی قیادت پارٹی کی پوزیشن واضح کرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیے کالا باغ ڈیم کی مخالفت اگر کرنی بھی ہے تو کیا اپنے سیاسی فائدے یا نقصان کے لیے کرنی ہے؟ کیونکہ جنید اکبر صاحب کی اس بات سے تو لگتا ہے کہ اس بحث میں مت جائیں کہ کالا باغ ڈیم کا ملک کو فائدہ ہے یا نہیں, ہماری سیاست کو نقصان ہوگا اس لیے اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے اور ہماری مخالف سیاسی جماعت کو فائدہ ہوگا. اچھا, مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا جب ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ بلاول صاحب اور آصف زرداری ڈیمز کے خلاف ہیں. انہوں نے کہا کہ میں کسی کا نام نہیں لیتی, لیکن اب سیاست سے بالا تر ہو کر ہمیں اس بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے. گویا مریم صاحبہ بھی پیپلز پارٹی کے سے مختلف نقطہ نظر رکھتی ہیں ڈیمز کے حوالے سے, اور وہ کہتی ہیں کہ میں نام نہیں لیتی ایک پارٹی کی, لیکن ہمیں اب ڈیمز بنانے چاہیے. تو یہ ان کی رائے بھی ہے. اب میں علی ظفر صاحب آپ سے شروع کرتے ہوئے, یہ اس پر پارٹی پالیسی کیا ہے؟ ہم مختلف رہنماؤں کے بیانات تو سن رہے ہیں اور جنید اکبر صاحب مطالبہ اپنی ہی پارٹی سے کر رہے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے وہ واضح کرے. اگر مخالفت کرنی ہے ڈیم کی تو کس بنیاد پر, حمایت کرنی ہے تو کیوں؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کو واٹر ریزروائرز کی ضرورت ہے. یعنی ہم نے پانی کو سٹور کرنا ہے, مختلف ڈیم ہوں, ایک ڈیم ہو 10 ہوں. یہ ایک پانی کا جو بحران ہے, یہ کرائسس ہے, اس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک واٹر بومب ہے, پانی جیسا کا بومب ہے جو ہمارے اوپر پھٹ چکا ہے, اور ہم نے اس کو کبھی نہیں کیا کوشش کہ ہم اس کو, پچھلے 10 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے, 20 سال سے چل رہا ہے, ہم نے کوشش ہی نہیں کی کہ اس کو ہم کسی طرح کاؤنٹر ایکٹ کریں. میرا خیال ہے واٹر ریزروائرز تو ضرور بننے چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم ایک کنٹروورشل ڈیم ہو گیا, اگر بن جاتا تو شاید پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوتا, لیکن اب کنسنسس اگر آپ نے اس کی طرف جانا بھی ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ پورا کنسنسس ہو, ہر سیاسی جماعت میں کنسنسس ہو, پاپولیشن میں کنسنسس ہو, لوگوں کو آگاہ کیا جائے. تو وہ بھی ایک مرحلہ ہے. اس کے بعد کالا باغ ڈیم کے اب جو کاسٹس ہیں بنانے کے لیے, اس کے جو اخراجات ہیں وہ شاید اتنے زیادہ ہیں کہ پاکستان فی الحال اس قسم کی اکنامک کنڈیشن میں ویسے بھی اس کو نہیں کر سکتا. ہاں نہیں, لیکن بیسر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کنسنسس ہونا چاہیے, کیا آپ کے خیال میں جتنا کنٹروورشل یہ معاملہ ہو چکا ہے اور جس انتہائی نوعیت کا ایک سٹانس پولیٹیکل پارٹیز لے چکی ہیں, آپ کے خیال میں کیا یہ ممکن بھی ہے کہ اس پر کنسنسس ڈیولپ کیا جائے؟ کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں کچھ سیاسی جماعتیں اس پہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. جی بالکل, بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک ججمنٹ بھی دی تھی اس کے اوپر اور کہا تھا کہ اس کو بنایا جائے, لیکن مسئلہ وہی رہتا ہے کہ اس میں اتنے کنفیوژنز ہیں, اتنی کنٹروورسیز ہیں, اتنے آپس میں مخالفتیں ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر کوئی کنسنسس بن سکتا ہے. لیکن جب ہم کنسنسس بنانے کی کوشش کریں گے تو پھر شاید آگے چل سکیں. فی الحال اتنا تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے کہ یہ خالی ایک ڈیم نہیں ہے, بہت سارے مختلف ایریاز ہیں جہاں ڈیمز بن سکتے ہیں, چھوٹے واٹر ریزروائرز بن سکتے ہیں جو ہمیں بنانے کی ضرورت ہے. تو جب یہ کنٹروورسی ایک ہے, اس کے اوپر کام کر لیں, اگر دور ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن باقی کام تو ہمیں جہاں کنٹروورسی نہیں ہے وہاں تو ہمیں بالکل ایک ہو کے اس پہ نیشنل انٹرسٹ میں کام کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں کسی کی قسم کی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. پانی پوری قوم کے لیے ہے, پاکستان کی ضرورت ہے, ہم اس کو ضائع نہیں کر سکتے. ہمیں کلائمیٹ چینج بھی ہو رہا ہے, ہمیں پتہ ہے یہ جو پریڈکشنز ہیں ایکسپرٹس بار بار کہہ رہے ہیں, تو جب آپ دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں تو ہمیں اس کے اوپر اقدامات کرنے چاہیے. میں اگر ہوں حکومت میں تو میں دنیا جہان کے ایکسپرٹس کو اس وقت بٹھاؤں, ایک ہی کمرے میں بٹھاؤں, اور بے شک مجھے پے کر کے کیوں نہ ایکسپرٹس کو لانا پڑے. پاکستانی ایکسپرٹس بھی بہت ہیں, میں ایک کمرے میں بٹھا. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ بیان دیا. انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل کنسنسس ڈیموں پر پیدا کرنا نیئرلی امپاسبل ہے, کیونکہ ہر ایک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, ہر ایک کی اپنی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جب بھی ڈیم بنے ہیں جرنیلوں کے زمانے میں بنے ہیں. بیرسٹر علی ظفر صاحب, کیا اس دکانداری کی وجہ سے سیاسی جماعتیں آپس میں اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکتی, اور سیاسی جماعتیں کیا اپنی معذوری کا اظہار کر رہی ہیں کہ جی ہم تو قاصر ہیں کوئی بھی کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے؟ یہ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ جو سیاستدان ہوتا ہے وہ تو مسئلوں کا حل ڈھونڈتا ہے, اور یہی
اس کی ایک پروفیشن میں کہوں گا، اس کا یہ شعبہ ہے کہ وہ حل دے. اور سیاست آپ اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ ملک اور قوم کے مفاد کے لیے کام کریں. جہاں تک ڈیمز کا تعلق ہے، اس پہ یہ حقیقت تو ہے کہ جو ہمارے 2 بڑے ڈیمز بنے وہ ایوب خان کے زمانے میں بنے اور اس کے بعد ہم کنسنسس ڈیولپ نہیں کر سکے. لیکن اس کی جو میرا خیال ہے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو، جیسا ابھی آپ نے ایک ایکسپرٹ اوپینین آپ کے سامنے آئی، ہمیں چاہیے ایک سیاستدان کے طور پہ کہ ہم ایکسپرٹس پہ ریلائے کریں. جب ایکسپرٹس پہ آپ انحصار کرتے ہیں، جب ایکسپرٹس کی بات آپ مانتے ہیں اور ماننی چاہیے، تو پھر میرا خیال ہے کنسنسس ڈیولپ کرنا زیادہ آسان ہے. اگر آپ صرف سیاست کی بات کریں گے جہاں کوئی ایکسپرٹس نہیں بیٹھے ہوئے اور آپ ایک ہوا میں باتیں کریں گے فیکٹس اور فگرز کے بغیر، تو پھر آپ کا کنسنسس ڈیولپ کرنا مشکل ہے. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ ڈاکٹر ایکسپرٹ ہے، آپ اس کی بات مانتے ہیں. وکیل کے پاس آتے ہیں، وہ وکیل اپنی ایک رائے دیتا ہے، آپ اس کو مانتے ہیں. تو اسی طرح جیسا آپ کے پروگرام میں ابھی ایکسپرٹس نے بڑی فیکٹس اور فگرز کے ساتھ بات کی اور باقاعدہ حقائق دکھائے، تو میں خیال ہے جب اس طرح کی بات آپ کریں گے تو پھر سیاستدان کا کنسنسس ریچ کرنا یا اس تک پہنچنا بڑا آسان ہے. لیکن اگر آپ بالکل ہی اس کو رد کر دیں گے اور آپ کہیں گے میں ہی ایکسپرٹ ہوں، میں ہی جانتا ہوں سب کچھ، اور آپ نہ ماننا چاہیں، تو پھر کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوگا. کالا باغ ڈیم شاید اسی لیے نہیں ہم بنا سکے کہ اس میں بہت ساری کنفیوژنز تھیں، بہت سارے ابہام تھے، بہت سارے، حالانکہ ایکسپرٹ سارے ایک سائڈ پہ تھے، لیکن سیاست کھیلی گئی اور اب وقت گزر گیا. لیکن جس طرح ابھی بتایا گیا کہ بہت سارے ڈیمز بن سکتے ہیں جن کی ضرورت ہے، جو ہمیں بننی چاہیے، جو بنانے چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بہت ضروری ہے کہ ہم ایکسپرٹس پہ ریلائے کریں، ایکسپرٹ پہ انحصار کریں، وہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مانیں. اور اس میں تو سیاست ہے ہی نہیں میرا خیال ہے کہ اس میں نہیں. لیکن چونکہ بیرسٹر صاحب اب سیاست کی جو پیش نظر ہے، اب یہ تو پی ٹی آئی کے بھی پیش نظر ہے. جیسے ابھی میں نے جنید اکبر صاحب کی ٹویٹ پڑھ کے سنائی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاسی طور پر ہمارا موقف جو ہے، چونکہ خیبر پختونخوا میں میجورٹی موقف یہ ہے کہ جی ڈیم نہیں بننا چاہیے، تو ہمیں سیاسی طور پر نقصان ہوگا. فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے ملک کے لیے، وہ اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتے. وہ اس ڈیبیٹ میں جانا چاہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا سیاسی طور پہ. یہ دیکھیں، وہ تو ہے نا کالا باغ ڈیم کا ایشو، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنی جگہ کنٹروورسی اپنی جگہ ہے. وہ وقت جب تھا تب نہیں کیا ہم نے، لیکن اس وقت جب ہم بیٹھے ہیں تو بہت سارے چھوٹے ڈیمز تو بن سکتے ہیں، بہت سارے واٹر ریزروائرز تو بن سکتے ہیں. اس میں تو کوئی کسی صوبے کو ایشو نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر اس کو ایکسپرٹ اوپینین کے ذریعے آپ اس کو حل کر سکتے ہیں، اس کے حل نکالے جا سکتے ہیں اگر کوئی جینوئن کنسرنز ہیں. تو میرا خیال ہے وہاں کوئی سیاست کی بات نہیں، وہاں تو ایک حقیقت ہے جو ہم نے کرنا ہے، اور اگر کرنا ہے تو یہ پھر آپ سجیسٹ یہ کر رہے ہیں بیرسٹر صاحب کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں متفق ہو کر ایکسپرٹس کا کوئی پینل بنا لیں اور وہ اس بات پر پہلے ہی اتفاق کر لیں کہ یہ ایکسپرٹ اوپینین جو بھی آئے گی میجورٹی کی، ہم اس سے اتفاق کر لیں گے اور وہ فیصلہ کر دیں گے جو ملک کے فائدے میں ہوگا، اور پھر اس نتیجے کو ساری سیاسی جماعتیں مان لیں، تو ممکنہ طور پر یہ ایک حل ہو سکتا ہے. یہ بالکل یہی حل ہے. کیونکہ دیکھیں ہم تو ایکسپرٹ نہیں، ہم تو سن کے پڑھ کے پھر ہی بات کر سکتے ہیں نا. تو اس لیے جب ایکسپرٹس بیٹھ کے ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیں گے تو پھر ہمارا سارے سیاستدانوں کا جو مسئلہ ہے وہ بہت آسانی سے ہم اپنے آپ کو پرسویٹ کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو بات چیت کر کے حل کر سکتے ہیں جب ایکسپرٹس ایک بار کنسنسس پہ آ جائیں.